آج کے درس قرآن کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن بے مثل کتاب ہے۔ اور ویسے تو ہم تفصیلاً ہر درس کے اندر آپ کو دعوت الی القرآن اور رجوع الی القرآن یہ آپ کے سامنے ہم عرض کرتے آ رہے ہیں، لیکن آج کا موضوع ہوئی قرآن مجید پر ہے۔ اور ایک بندہ مومن کا یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ قرآن جیسی کوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ ہر حوالے سے بے مثل ہے، بے مثال ہے، اپنے الفاظ کے حوالے سے بھی، اپنے معنی کے حوالے سے بھی، اپنے مطالب کے حوالے سے بھی، اپنی تاثیر کے حوالے سے بھی، ہر حوالے سے، یعنی جس اینگل سے بھی آپ قرآن کو دیکھیں گے، قرآن آپ کو بے مثل و بے مثال کتاب نظر آئے گی۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ قرآن بے مثل کتاب ہے۔ اس پر پہلی دلیل اور پہلا پوائنٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کو سمجھنے والے پڑھتے ہیں تو بھی ان کو لطف آتا ہے، اور جو سمجھ کے نہیں پڑھنے والے ان کو بھی لطف آتا ہے۔ اس حوالے سے یہ دنیا کی بے مثل و بے مثال کتاب ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جس کو بغیر سمجھ کے پڑھیں تو بھی لطف آتا ہو۔ اسی کے ضمن میں آپ یعنی لگا سکتے ہیں کہ جز بے جز الف، وہ یہ ہے کہ یہ اس حوالے سے بھی واحد کتاب ہے کہ جس کو بغیر سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو بھی ایمان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اسی پہلے پوائنٹ کے اندر شامل ہے کہ بغیر سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو بھی ایمان میں فزادتہم ایمانا، یہ ایمان کے اندر اضافہ کر رہی ہے۔ ورنہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو سمجھ نہ آئے آپ پڑھیں تو آپ کے عشق میں، آپ کی محبت میں اور آپ کی ایمان میں اضافہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ سمجھ آئے گا تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ قرآن بے مثل کتاب ہے۔ یہ پوائنٹ نمبر 1 میں نے عرض کیا ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی تو بھی ایمان کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور رب کی محبت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، حالانکہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں کیا ہے، چونکہ معنی کا اور مفہوم کا اور ترجمہ تفسیر کا چونکہ نہیں پتہ۔ لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے، اس کا اعجاز ہے کہ بغیر سمجھ کے جو پڑھ رہا ہے پھر بھی اس کی ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، پھر بھی اس کو اللہ کا قرب مل رہا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ جو بار بار آپ کو کہے گا کہ قرآن سمجھ کے پڑھیں، اصل فائدہ اس کا سمجھ کر پڑھنے کا ہے، اصل مقصد یہی ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، وہ ساتھ ہی بات پھر بھی ضرور کرے گا کہ بغیر سمجھ کے جو پڑھ رہا ہے پھر بھی اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، قرآن کے علاوہ ایسی کون سی کتاب ہے کہ اس کتاب کا جو یعنی مصنف ہے یا اس کا جو مؤلف ہے، آپ کہیں کہ بھئی وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی لیکن مجھے بڑی محبت ہے اس سے جس نے یہ کتاب لکھی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بھئی پہلے کتاب کی سمجھ آئے گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یار یہ جس نے لکھی ہے کمال لکھی ہے، جس نے یہ تحریر لکھی ہے، یہ کتاب لکھی ہے، الفاظ لکھے ہیں، کمال کے لکھے ہیں۔ اب آپ کے دل میں اس مصنف کی محبت آپ کے دل میں آئے گی۔ اگر سمجھی کتاب بھی نہ آئے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اس کتاب کا مصنف ہے، لکھنے والا ہے، آپ اس سے محبت ہو جائے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن قرآن اس حوالے سے واحد کتاب ہے، واحد کتاب ہے دنیا کے اندر کہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس میں کیا ہے، جو بغیر سمجھ کے پڑھ رہا ہے لیکن پھر بھی اللہ کی محبت اس کے دل میں پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے، اس کا ایمان بھی بڑھ رہا ہے، اس کو رب کا قرب اور اللہ کی معرفت بھی حاصل ہو رہی ہے بغیر سمجھ کے پڑھ کے۔ اسی سے اندازہ لگائیں، اگر بغیر سمجھ کے رب کا قرب حاصل ہو رہا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہو رہی ہے، رب کی محبت دل میں بڑھ رہی ہے، تو اگر سمجھ کر قرآن پڑھا جائے تو اللہ کا کتنا قرب حاصل ہو جائے گا۔ یہ پوائنٹ نمبر 1 میں نے آپ کے سامنے
پہلی بات عرض کی ہے یا پہلی دلیل آپ سمجھ لیں کہ قرآن بے مثل کتاب کیسے ہے۔ نمبر 2، قرآن بے مثل کتاب ہے، اس پر دوسری دلیل اور پوائنٹ نمبر 2 وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی واحد کتاب قرآن مجید ہے کہ جس کو آئے ہوئے تو صدیاں گزر گئی ہیں، اس کو نازل ہوئے تو صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن یہ قرآن کا دعویٰ ہے جو اس کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کا دعویٰ نہیں ہے۔ کون سا؟ اچھا، دعوے بھی پھر کئی ہیں، دعوے کی لسٹ بھی بہت ساری ہے، چیلنجز کی لسٹ بھی بہت ساری ہے کہ قرآن نے کہاں چیلنج کیا اور آج بھی چیلنج موجود ہے۔ اس کے اندر پھر ایک تفصیل ہے لیکن مختصر عرض کر رہا ہوں۔ دوسری پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ بھائی یہ قرآن واحد کتاب ہے دنیا کے اندر۔ پوائنٹ نمبر 2 ذرا توجہ سے سنیے گا کہ جو آئی تو صدیاں پہلے ہے لیکن اس کا دعویٰ ہے، اور دعویٰ بھی بالکل مبنی پر حقیقت اور درست ہے، اور وہ دعویٰ کیا ہے کہ آئی صدیاں پہلے ہے اور کہا کہ قیامت تک ہر مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے، وہ ہماری، میں بار آپ کے سامنے عرض کرتے رہتا ہوں جو درس سنتے رہتے ہیں کہ یہ ہماری نہیں، دوسرے لوگوں کی تحقیق اور ریسرچ ہے کیا کہ ہر صدی کے بعد، بعض کہتے ہیں ہر 50 سال کے بعد تھیوری بدل جاتی ہے، چونکہ لوگوں کی عقل اور ذہن بدل جاتے ہیں، مسائل نئے نئے سامنے آتے ہیں، تو پچھلی صدی کا، پچھلے دور کا بندہ، پچھلے دور کا ریسرچر یا محقق یا سائنٹسٹ یا کچھ بھی آپ کہہ لیں، اس کی تحقیق، اس کی ریسرچ اس زمانے کے لوگوں تک ہوتی ہے، بعد میں وہ جو تحقیق ہوتی ہے، وہ جو کتاب ہوتی ہے، وہ جو ریسرچ ہوتی ہے، وہ جو تحقیق ہوتی ہے، وہ بعد والے لوگوں کو کفایت نہیں کرتی۔ اس پر دلیل اگر آپ چاہیں تو آپ سائنسی کتب پڑھ سکتے ہیں، وہ گوگل کے اوپر جا کے آپ سرچ کریں، آپ کو کتابیں مل جائیں گی، اس کے اندر موجود ہے کہ فلان سائنٹسٹ اپنے زمانے کا سب سے بڑا سائنٹسٹ تھا، لیکن اس نے جو تھیوری پیش کی تھی وہ 1 صدی چلتی رہی، لیکن 1 صدی کے بعد جب سائنس نے مزید ترقی کی تو پتہ چلا اس تھیوری کے اندر یہ خامیاں تھیں، یہ کمی تھی، چاہے وہ نیوٹن ہو، کوئی بھی ہو۔ تو بھائی اپنی صدی میں تو وہ سب سے بڑا سائنسدان تھا، اپنی صدی میں اس کی تھیوری جیسی کوئی تھیوری تھی نہیں، اپنی صدی میں اس کی تھیوری بے مثال تھی، 50 سال 1 صدی لوگ عمل بھی کرتے رہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1 صدی کے بعد اس کو تبدیل کیوں کر دیا گیا، اس کو چینج کیوں کر دیا گیا؟ تو کئی جوابات ہوتے ہیں، ایک جواب اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ ہر کتاب یا ہر تھیوری 1 صدی کے بعد چینج ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، چونکہ لوگ زیادہ ایڈوانس ہو جاتے ہیں، لوگوں کی عقل و ذہن، عقل و خرد، ان کی رسائی وہ پہلے سے زیادہ ترقی کی طرف چلے جاتے ہیں، اس لیے ہر صدی کے بعد تھیوری چینج ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ تو میرا پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے، اور دلیل نمبر 2 یہ ہے کہ قرآن بے مثل کتاب ہے۔ دوسری دلیل میں نے اس پہ آپ کے سامنے یہ عرض کی ہے کہ ہر صدی کے بعد تھیوری اور ریسرچ اور تحقیق تبدیل ہوتی ہے، قرآن واحد کتاب ہے جو آئی تو صدیاں پہلے ہے، لیکن ہر صدی میں یہ کفایت کرے گی، ہر صدی میں ہر پرابلم کا، ہر مسئلے کا حل پیش کرے گی، اور ہر صدی میں قیامت تک انشاءاللہ چاہے ہزاروں سال بھی گزر جائیں، ہزاروں سال بھی بیت جائیں، یہی کتاب کافی ہوگی، اور ہر صدی میں جو بندہ بھی اس سے رہنمائی لینا چاہے گا قرآن اس کو رہنمائی عطا فرمائے گا۔ یہ دونوں دلیلیں آپ کے ذہن میں آ گئی۔ اب میں نے تھوڑا سی اپنے درس کے انداز کو چینج کیا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ 1 نمبر، یہ 2 اور یہ 3۔ تو دوسری دلیل ہماری یہ ہے کہ قرآن دنیا کی بے مثل کتاب ہے، اس حوالے سے کہ دنیا کی اور کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس نے مثال کے طور پہ 1000 سال پہلے لکھی ہو اور اس نے کہا ہو کہ قیامت تک کے لیے یہ کتاب کافی ہے، کہتے نہیں، چاہے اپنے زمانے کا وہ، یعنی اس سے بڑا کوئی محقق ہو ہی نہ، لیکن یہ پکی بات ہے کہ صدی کے بعد، 2 صدی کے بعد اس کی خامیاں، اس کی کمزوریاں، اس کے نقص، اس کے عیب نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ اس زمانہ میں کفایت کرتی ہوگی، اب کفایت نہیں کرتی اس سائنٹسٹ کی تھیوری، لیکن یہ قرآن کا فیض ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ ہر صدی میں کفایت کر رہی ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ عرض کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، پوائنٹ نمبر 3 کیا ہے جی؟ وہ یہ ہے، اسی سے ملتا جلتا ہے کہ دنیا کی ہر کتاب صرف ایک شعبے کو رہنمائی عطا کرتی ہے۔ دنیا کی ہر کتاب
صرف ایک شعبے کو رہنمائی عطا کرتی ہے، جس شعبے پر وہ کتاب لکھی گئی ہے اسی شعبہ کا بندہ جو ہے وہ اس سے رہنمائی، اس سے روشنی، اس سے ہدایت لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب میڈیکلی یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں جو ہمارا ایک میڈیکل کا شعبہ ہے، اس میں جتنی کتب لکھی گئی ہیں تو وہ میڈیکل شعبہ کا ہی بندہ جائے گا، اس سے کوئی نہ کوئی رہنمائی لے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میڈیکل پہ جو کتب لکھی گئی ہیں کوئی اور شعبے کا بندہ وہ وکیل کہے کہ چونکہ مجھے شوق ہے تو چلو میں اپنی وکالت کی کچھ یہاں سے حاصل کر لیتا ہوں، اس کو کہا جائے گا بھائی آپ کا شعبہ ہی نہیں ہے، جو آپ کتاب پڑھ رہے ہیں یہ تو ڈاکٹر اس کو پڑھے، آپ تو وکیل ہیں، آپ اپنے شعبے کی پڑھے۔ اچھا کوئی صحافی بیٹھ جاؤ کہ چلو یار میں پڑھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے صحافت میں کچھ مل جائے، اس کو کہا جائے گا یار یہ شعبہ علیحدہ ہے، آپ نے اگر صحافت میں پڑھنا ہے تو آپ صحافت کی کتب پڑھیں، آپ میڈیکل کی کتب نہ پڑھیں۔ آپ کو بات شاید سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے پہنچا دی ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ ہر کتاب اپنے شعبے میں کفایت کرتی ہے، اپنے شعبے میں رہنمائی کرتی ہے، اپنے شعبے میں ہدایت دیتی ہے۔ قرآن واحد کتاب کہ شعبہ تمہارا کوئی ہو، صحافت سے تمہارا تعلق ہو، میڈیکل سے تمہارا تعلق ہو، سائنس سے تمہارا تعلق ہو، تمہارا کسی ٹیچر آپ ہو، استاد آپ ہو، باپ آپ ہو، ماں آپ ہو، بیٹے آپ ہو، شاگرد آپ ہو، عالم آپ ہو، ریسرچر آپ ہو، مختصر یہ کہ دنیا کا کوئی شعبہ ہو، اگر آپ قرآن سے رہنمائی لیں گے تو کتاب ایک ہوگی جس کا نام قرآن ہوگا، شعبے ہزاروں ہوں گے، جس شعبے کا بندہ آئے گا قرآن پڑھ کے اس کو رہنمائی عطا فرمائے گا۔ اللہ کرے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ دنیا کی اور کسی کتاب میں یہ کوالٹی، یہ خوبی نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ سمجھنے کی بنیادی بات ہے، بنیادی بات ہے کہ پہلے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے شعبے کی کتاب پڑھیں، آپ کو وہاں سے رہنمائی ملے گی۔ ہمارے کتنے پوائنٹ ہو گئے جی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 3 ہو گئے۔ اور موضوع کیا ہے؟ قرآن بے مثل کتاب ہے۔ اس پر 3 پوائنٹ اور 3 دلیلیں میں نے عرض کر دی۔ اب چوتھی سنیے ذرا، اور چوتھی لاجواب ہے اور بے مثال ہے اور بڑی خوبصورت ہے۔ چوتھی دلیل اس پر یہ ہے کہ قرآن بے مثل کتاب ہے، بے مثال کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، اور وہ یہ ہے اس قرآن نے 14.5 صدیاں تقریباً پہلے ایک چیلنج کیا تھا، اور وہ چیلنج مختلف یعنی 4 آیات کے اندر وہ چیلنج قرآن کا موجود ہے، اور آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اس کتاب کے علاوہ اور کسی مصنف نے اور کسی کتاب میں یہ والا دعویٰ، یہ چیلنج موجود نہیں ہے جو اس کتاب میں ہے، اور عرصہ بھی انلیمیٹڈ، یہ نہیں کہ اس کی کوئی لمٹ ہے کہ 1 صدی 2 صدی 3 صدی، نہیں، کہا قیامت تک تمہیں موقع ہے۔ کیا اس کتاب جیسی کتاب نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کتاب جیسی کتاب نہیں کہ 30 پارے کون لائے، اس ایک جز، ایک سپارے جیسا سپارہ نہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، چونکہ ایک سپارہ کون لائے۔ آخری چیلنج قرآن کا یہ تھا، 4 آیات کے اندر ہے، آخری چیلنج یہ تھا کہ تمہیں چیلنج ہے، وقت کتنا ہے، تمہیں چھوٹ ہے، جتنا وقت چاہیے، بندے کتنے چاہیے، کہا کوئی شرط نہیں ہے، جتنے مرضی بندے لے آؤ، کہا جنات میں سے بھی لا سکتے ہیں، کہا جنات میں سے بھی لے آؤ، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی، سب اکٹھے ہو جاؤ، اور چیلنج یہ ہے کہ اس قرآن کی ایک آیت کی مثل ایک آیت لے آؤ۔ یہ بھی مثل کتاب، اس میں نے چوتھا پوائنٹ، چوتھی دلیل آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اس کتاب ہدایت کے علاوہ، اس کتاب نور کے علاوہ اور کوئی مصنف یہ چیلنج کر ہی نہیں سکتا۔ بڑے سے بڑا کوئی محقق ہو، زمانے کا محقق ہو اور بے بدل محقق ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری کتاب کی ایک سطر، ایک لائن جیسی کوئی اور لائن لے کے آ جائے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا محقق اگر ایک کتاب لکھتا ہے نا، اگلے صدی کا بندہ اس سے بڑی کتاب لکھ دیتا ہے، اچھا اس سے زیادہ پائیدار، اس سے زیادہ ریفرنس کے ساتھ، حوالہ کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اس سے پیارے الفاظ کے ساتھ کتاب لکھ دیتا ہے۔ یہ واحد کتاب قرآن مجید ہے جس کا دعویٰ صدیوں پہلے تھا
اس کا چیلنج آج تک گونج رہا ہے اور قیامت تک گونجتا رہے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اس کتاب کے علاوہ اور کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ فرمایا جنات میں سے چاہو جنات میں سے لے آؤ، انسانوں میں سے چاہو انسانوں میں سے لے آؤ، تمہیں ہم وقت بھی بالکل کھلا دے رہے، کوئی پابندی بھی نہیں ہے، تم جو چاہو کر لو۔ قرآن جیسی کتاب نہیں، سپارے جیسا نہیں، ایک سورت جیسی نہیں، ایک رکوع جیسی نہیں، ایک آیت کی مثل جیسے قرآن کے الفاظ ہیں، جیسے اس کے حروف ہیں، جیسے اس میں تاثیر ہے، لذت ہے، ایک دعوت ہے، ایک رجوع ہے۔ فرمایا اس جیسی ایک آیت لے آؤ، پورے قرآن کا ہم تمہیں چیلنج نہیں کرتے، ہم مان جائیں گے، یہ قیامت تک چیلنج ہے۔ اچھا اسی اگلے چیلنج سن لیں ذرا، اسی کے اندر، اسی آیت کے اندر فرمایا ہم چیلنج بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ایک اور چیلنج اور دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ وہ کیا؟ میں تمہیں قیامت تک وقت ہے، ہمارا چیلنج یہ ہے کہ تم ایک آیت نہیں بنا کے لا سکتے۔ یہ چیلنج ساتھ کیا تھا؟ چیلنج دے کے چھوڑ نہیں دیا کہ شاید بنا کے لے آئیں، کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں چھوڑی کہ شاید لے آئیں گے، دعویٰ کر کے پھر ایک اور دعویٰ کر دیا کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ تم سارے مل کر بھی قرآن کی ایک آیت جیسی آیت نہیں لا سکتے۔ وَلَا تَفْعَلُوا، تم نہیں لا سکتے قیامت تک، ہمارا دعویٰ دوسرا ساتھ موجود ہے، اور یہ دعویٰ 14.5 صدیت ہونے والی ہے، آج تک تو کوئی لا نہیں سکا، اور ہمیں یقین ہے، امید نہیں، ہمیں یقین ہے کوئی لا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن نے خود ہی کہہ دیا کوئی نہیں لا سکتا۔ تو یہ میں نے 4 پوائنٹ رکھے ہیں، اگرچہ 20 پوائنٹس ہیں اس موضوع پر کہ قرآن بے مثل و بے مثال کتاب ہے، اس جیسی کتاب دنیا کائنات کے اندر موجود نہیں ہے، اور یہ بھی دعویٰ قرآن کا ہے، نہ قرآن سے پہلے ادوار میں آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور نہ حضور سے لے کے قیامت تک اس کتاب جیسی کوئی کتاب آ ہی نہیں سکتی۔ اب ہمارے لیے کیا ہے، جب اتنی بلند پایہ کتاب موجود ہے ہمیں اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ جب اتنے دعوے، اتنے چیلنجز، سب کچھ موجود ہے اور یقین ہے پکا کہ یہ کتاب ہدایت اور کتاب نور ہے، تو پھر ہم آئیں اس کو پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں ہر شعبے کے اندر رہنمائی عطا فرمائے گا۔ دعائے رب تعالی اس کے اوپر